حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے ایک غلام تھے، سیاہ فام تھے، لیکن ان کا دل ایمان سے چمکتا ہوا تھا۔ وہ مکہ مکرمہ میں امیہ بن خلف نامی ایک مشرک کے غلام تھے جو بت پرستی، ظلم اور کفر میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان اولین لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی دباؤ کے، محض سچائی کی تلاش میں۔ ان کے دل کو توحید کی روشنی نے منور کیا اور ان کے سینے میں ایمان کی چنگاری روشن ہو گئی، لیکن جیسے ہی ان کے مالک کو ان کے اسلام لانے کا پتہ چلا وہ غضب سے پاگل ہو گیا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ دن کے وقت مکہ کی گرم ریت پر ننگے جسم لٹا دیا جاتا، سینے پر بڑا سا پتھر رکھ دیا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو اور لات عزیٰ کو پکارو، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا تھا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ان کے جسم پر کوڑے برستے، پتھر پڑتے، زبان پر تھپڑ لگتے، مگر ان کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ کافر انہیں دیوانہ کہتے، ان کا مذاق اڑاتے، کہتے کہ یہ غلام پاگل ہو گیا ہے، مگر بلال کا دل اللہ کی محبت میں مست ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ حق کیا ہے اور حق کے لیے درد سہنا اصل کامیابی ہے۔ کبھی انہیں لوہے کے زنجیروں سے باندھ کر کھینچا جاتا، کبھی گرم زمین پر گھسیٹا جاتا، مگر ان کی آواز پھر بھی بلند ہوتی، احد احد۔ ان کی حالت کو دیکھ کر بعض کمزور دل لوگ تڑپ جاتے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن بلال کی آنکھیں روشن تھیں، ان کے دل میں اللہ کی یاد کی ٹھنڈک تھی۔ مکہ کی گلیوں میں جب کفر اور ظلم کا دور دورہ تھا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ایک چراغ کی طرح روشن تھا جو ظلم کی آندھیوں میں بھی بجھتا نہیں تھا۔ ان کی استقامت، صبر اور سچائی نے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا۔ بلال وہ نام بن گیا جو غلامی سے آزادی کا، ظلم سے نجات کا اور توحید کی فتح کا نشان بن گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ مخلص بندہ محض اللہ کے لیے ظلم سہ رہا ہے اور صبر کا پہاڑ بن کر اسلام کی راہ میں ثابت قدم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جب حضرت بلال کے حالات کا علم ہوا تو ان کا دل رو پڑا۔ وہ مکہ کی تپتی دوپہر میں امیہ بن خلف کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ بلال کو فروخت کر دو۔ امیہ نے ہنستے ہوئے کہا، تم اس غلام کو خریدنا چاہتے ہو جو نہ کام کا ہے نہ قابل؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اسے اللہ کے لیے خریدنا چاہتا ہوں۔ اس پر امیہ نے سخت قیمت مانگی، لیکن حضرت ابوبکر نے وہ سب دے دیا جو ان کے پاس تھا اور پھر بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، لیکن وہ آنسو خوشی اور ایمان کے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بلال، اب تم آزاد ہو اور تمہاری گردن اللہ کی راہ میں چھوٹی گئی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال کی آزادی دیکھی تو ان کی محبت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بلال اسلام
کے ایک بڑے اور نمایاں علمدار بن چکے تھے۔ انہوں نے ہجرت بھی کی، جنگوں میں بھی شرکت کی اور ہر قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم ملا۔ ان کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور زمین پر پہلی بار اذان کی صدا بلال کے لبوں سے بلند ہوئی، جسے سن کر فرشتے بھی جھوم اٹھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال اذان دیتے تو ان کے لہجے میں محبت، ایمان اور سوز کی ایسی کیفیت ہوتی کہ سننے والوں کے دل کانپ جاتے۔ ان کی اذان ایک پیغام بن چکی تھی، اسلام کا پیغام، اللہ کی بڑائی کا اعلان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اب غلام نہیں رہے تھے، وہ اب اسلام کی آواز بن چکے تھے۔ ہر اذان کے ساتھ ان کا مقام بلند ہوتا گیا اور ہر لمحہ ان کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار رہتا۔ وہ ہر جنگ میں شریک ہوتے، ہر مشکل میں ساتھ کھڑے رہتے اور ہر اذیت کو اللہ کے لیے سہتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس قدر وابستہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرتا۔ مدینہ کی ہر گلی میں ان کی اذان گونجتی، مسجد نبوی کی چھت ان کی صدا سے لرزتی اور صحابہ کی روحیں اس آواز سے تازگی پاتی تھیں۔ حضرت بلال کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ ان کی اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچتی ہے، مگر پھر وہ وقت آیا جو ہر محب کے لیے سب سے کڑا لمحہ ہوتا ہے، جب محبوب کی جدائی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت بلال پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ انہوں نے اذان دینا چھوڑ دی، کیونکہ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو ان کی آواز رندھا جاتی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، دل بیٹھ جاتا۔ وہ مدینہ میں ایک لمحہ بھی گزارنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ہر گلی، ہر دیوار، ہر مسجد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی تھی۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لی اور شام کی طرف چلے گئے، لیکن ان کی روح مدینہ ہی میں رہ گئی تھی۔ کئی سال گزر گئے، بلال اب شام میں تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تم ہمیں ملنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ حضرت بلال گھبرا کر اٹھے، ان کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ وہ فوراً مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینہ پہنچے تو شہر والوں کو خبر ہوئی کہ بلال آ رہے ہیں۔ پورا مدینہ ان کے استقبال کے لیے امنڈ آیا۔ سب کو امید تھی کہ آج مسجد نبوی میں وہی پرانی اذان سننے کو ملے گی۔ صحابہ نے بہت اصرار کیا۔ نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے خود فرمایا، تب بلال رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہوئے۔ جب وہ ممبر پر چڑھے اور اذان کی صدا بلند کی تو پورا مدینہ رو پڑا۔ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو ان کی آواز کانپ گئی اور وہ رو پڑے۔ صحابہ بھی زاروں قطار رو رہے تھے، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے موجود ہوں۔ یہ بلال کی آخری اذان تھی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بقیہ زندگی شام میں گزاری، عبادت، جہاد اور زہد میں۔ ان کی زبان پر ہمیشہ احد احد رہتا تھا۔ جب ان کا وقت وصال قریب آیا تو
ان کی بیوی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہے افسوس۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر بولے کیا خوشی کا وقت ہے، کل میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ملاقات کروں گا۔ اور یہ کہتے ہوئے ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت بلال وہ غلام تھے جو دنیا میں آزاد ہوا اور آخرت میں محبوب ہوا۔ ان کا ذکر آج بھی اذانوں میں زندہ ہے۔ ان کا صبر، ایمان، وفا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کا روشن باب ہے۔ وہ صحابہ میں سب سے عظیم مؤذن اور عشق میں فنا ہونے والوں میں سب سے اونچے درجے پر فائز رہے۔